آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اہم سوال کے حوالے سے کہ خداوند یسوع المسیح کی پیدائش 4 بی سی کیوں مقرر کی گئی۔ موجودہ کیلنڈر جو کہ گریگورین کیلنڈر ہے، اسے جب ترتیب دیا گیا یا اس کا جب اجرا کیا گیا تو تاریخ کے وہ کون سے ایسے پہلو تھے جن کی بنا پر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو 0 ایئر کیوں نہ مقرر کیا گیا، اور اس کی جگہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش 1 AD یا 0 AD کے بجائے 4 BC کیوں مقرر کی گئی۔ اور آج بھی جب خداوند یسوع مسیح کا سن ولادت بیان کیا جاتا ہے تو وہ 4 BC کہا جاتا ہے، نہ کہ 0 ایئر یا 1 AD۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کے پیچھے دراصل وہ کیا کہانی ہے یا وہ کیا راز ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو 4 BC کہا گیا، نہ کہ 0 AD یا 1 AD۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ موجودہ کیلنڈر گریگورین کیلنڈر ہے جو کہ پوپ گریگری دی 8 نے اس کا اجرا 1582 کو کیا۔ تو اس سے پہلے ہم اس پہ مزید بات کریں، آئیے چلتے ہیں یہ جو ٹرمز ہیں BC اور AD اور اب انہیں BCE اور CE کہا جاتا ہے، تو ان سے کیا مراد ہے۔ BC جیسے عام طور پہ سب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے بیفور کرائسٹ، اور AD جسے کئی لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ AD کا مطلب ہے آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ، ایسا نہیں ہے۔ AD کا مطلب ہے اینو ڈومینائی، یعنی کہ ایئر آف آور لارڈ، یعنی جہاں سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد کے سالوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو گریگورین کیلنڈر سے پہلے جو کیلنڈر رائج تھا وہ ایمپرر جولیس سے منسوب تھا اور اسے جولین کیلنڈر کہا جاتا تھا۔ جولین کیلنڈر کا آغاز یا اجرا 46 BC میں ہوتا ہے، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 46 سال پہلے۔ موجودہ کیلنڈر کا نظام ڈائنوسیس ایکسیگیس نام کے ایک منک یعنی کہ مسیحی راہب نے شروع کیا، اور ڈائنوسیس کا تعلق رومانیہ اور بلغاریہ کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کا موجودہ نام ڈوبورجیا ہے، لیکن اس کا قدیم نام سکیتھیا مائنر تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ ڈائنوسیس ایکسیگیس نے جب یہ کیلنڈر مرتب کیا تو اس سے ایک بھول ہوئی یا کیلکولیشن میں اس سے غلطی ہوئی، مس کیلکولیشن ہوئی، کہ اس نے جب کیلنڈر کے ماہ و سال مقرر کیے تو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش 0 ایئر یا 1 ایئر یا 1 AD کے بجائے اس نے دریافت کیا کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش در حقیقت اس کے کیلنڈر جہاں اس نے ایئر 1 مقرر کیا اس سے 4 سال پہلے ہو چکی تھی۔ اب یہ بظاہر یہ ایک بہت بڑی غلطی نظر آتی ہے، لیکن اگر اسے سیدھا اور بالکل لاجیکلی سمجھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب کیلنڈر کا اجرا کیا گیا تو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اس سے 4 سال پہلے ہو چکی تھی۔ تو اسے مس کیلکولیشن بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت یعنی جب جولین کیلنڈر رائج تھا، جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے، اس وقت ایئر 0 کا تصور نہیں تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ اس وقت 0 کا ہندسہ یا تصور تھا ہی نہیں۔ 0 کا تصور ہمیں سن 628 میں ہندوستان برہما گپتا کی کہہ سکتے ہیں تحقیق یا اسٹڈی کے بعد مقرر کیا گیا، گویا کہ 0 کا تصور ہندوستان میں شروع ہوا۔ لیکن چونکہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مڈ نائٹ ہوئی، اسی کی وجہ سے کرسمس کی نائٹ کو مڈ نائٹ سروس بھی ہوتی ہے۔ تو چونکہ مڈ نائٹ 12 بجے کا ٹائم اگر دیکھا جائے تو اسے لکھتے وقت 00:00 لکھا جاتا ہے، یعنی کہ وہ 0 ٹائم ہوتا ہے رات کے 12 بجے، اور کرسچن ٹریڈیشن کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اسی وقت ہوئی۔ اب اس وقت 00:00 سے پہلے کا وقت BC بیفور کرائسٹ، اور اس کے اگلے لمحے AD کا اجرا ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ 0 نہیں تھا اس لیے اسی کو 0 ٹائم یا 0 ایئر یا 0 لمحہ تصور کر سکتے ہیں جہاں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا جو وقت ہے، جو لمحہ ہے، جو گھڑی ہے، وہی تاریخ کا وہ اہم ترین لمحہ یا گھڑی ثابت ہوتی ہے جہاں آج بھی تاریخ کے تمام واقعات کو یا تو قبل از مسیح BC بیفور کرائسٹ کہا جاتا ہے،
یا اس کے بعد ایک گھڑی، ایک گھنٹہ، ایک مہینہ، سال کے بعد میں ہونے والے تمام واقعات کو اے ڈی کہا جاتا ہے۔ بی سی جب لکھا جاتا ہے تو اسے نیگیٹو میتھمیٹکس میں اسے نیگیٹو نمبرز میں لکھا جاتا ہے، یعنی کہ پہلے نمبر آتا ہے اور پھر بی سی لکھا جاتا ہے۔ لیکن جب اے ڈی لکھا جاتا ہے، اے ڈی ایئر لکھے جاتے ہیں، تو پہلے اے ڈی لکھا جاتا ہے اور بعد میں نمبر یا نمبرز لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خداوند یسوع مسیح کی عظمت کی نشانی ہے کہ جب ان کا سن ولادت کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد کے تمام سال لکھنے سے پہلے، وہ ہندسے لکھنے سے پہلے اے ڈی لکھا جاتا ہے، یعنی کہ ایئر آف آور لارڈ۔ آج پوری دنیا خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے اس عظیم لمحے یا وقت یا گھڑی کے مطابق ہی چلتی ہوئی، یا تو ہم تاریخ کو خداوند یسوع مسیح سے پہلے یا خداوند یسوع مسیح کے بعد لیتے ہوئے اس کا تعین کرتے ہیں یا اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح ہی وہ عظیم مقدس ہستی ہیں جو پوری دنیا، پوری کائنات کا مرکز ہیں، یعنی کہ آپ کی گھڑی پہ جو وقت ہے، جو ماہ ہے، جو سال ہے، وہ تمام کے تمام خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کرسمس کی مخالفت کرتے ہیں، نئے سال کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے لیے صرف یہی کہ آپ کرسمس سے، نئے سال سے بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ ساری دنیا، آپ جتنی مرضی جو بھی ہیں کرسمس کی مخالفت کریں، نئے سال کی مخالفت کریں، لیکن آپ کی گھڑی پر جو ٹائم ہے، آپ کا جو ڈیٹ آف برتھ ہے، جو دنیا میں ڈیٹ چل رہی ہے، جس وقت کے مطابق لوگ کام پہ جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، یہ سب کے سب اوقات کیا، ایام کیا، شب و روز کیا، ماہ و سال کیا، یہ سب کے سب جڑے ہوئے ہیں انہی کے سن ولادت کے ساتھ۔ وہ تاریخ کی واحد ہستی ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے بھی موجود تھے اور اپنی وفات کے بعد بھی زندہ ہیں۔ وہی تاریخ کا مرکز ہیں۔ تاریخ ان کے بغیر لکھی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ یا تو تاریخ کو قبل از مسیح کہا جاتا ہے یا بعد از مسیح، بی سی بیفور کرائسٹ، یا اے ڈی یعنی فرام دا ایئر آف اوور لارڈ۔ مسیحیت کے مخالف لوگوں نے اے ڈی اور بی سی کو چینج کر کے بی سی کو بی سی ای یعنی کہ بیفور کامن ایرا اور اے ڈی کو سی ای کہنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، آپ جو مرضی نام دے دیں، لیکن چاہے سی ای کہیں یا بی سی ای کہیں، تاریخ کا مرکز پھر بھی خداوند یسوع مسیح ہی بنیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کا نام مٹایا نہیں جا سکتا، چاہے آپ اسے سی ای کہیں یا بی سی ای کہیں، مرکز پھر بھی خداوند یسوع مسیح ہی بنیں گے۔ تو وہ لوگ جو آپ جانتے ہیں میں کن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، پیغمبر اللہ کے آئے لیکن وہ ہیومن ہسٹری میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے، بڑا کم ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ کا ہے لیکن حضرت عیسیٰ کا تو ہسٹری میں ذکر ہی نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا تو تاریخ میں کوئی ذکر ہی نہیں، مقام ہی نہیں۔ ان کے لیے اب میں کیا کہوں، خداوند یسوع مسیح ہی ساری تاریخ کا سینٹر پوائنٹ ہے، مرکز ہیں۔ پوری تاریخ زمانہ یا ان کے نام سے پہلے یا ان کے نام سے بعد آج بھی لکھی جاتی ہے، یعنی بی سی یا اے ڈی۔ تو مختصراً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلا سال یا پہلا عیسوی سال 0 سے 1 کاؤنٹ نہ ہوا، بلکہ 1 سے 2 تک کاؤنٹ ہوا، لیکن چونکہ 0 کا تصور نہیں تھا، اس لیے ایئر 0 to 1 کو پہلا سال نہیں بلکہ 1 سے 2 کو پہلا سال اے ڈی مقرر کیا گیا یا سمجھا گیا۔ تو 4 بی سی اس لیے مقرر ہوا کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد 4 سال کے بعد کیلنڈر کا باقاعدہ اجرا کیا گیا، لیکن ٹیکنیکلی میتھمیٹیکلی دیکھا جائے تو خداوند یسوع مسیح اس کیلنڈر کے اجرا سے 4 سال پہلے ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح ہی وہ پاک ہستی ہیں جو تمام زمانوں کا مرکز ہیں۔ کوئی انہیں مانے یا نہ مانے، ان پر ایمان رکھے نہ رکھے، کسی قوم، کسی مذہب کا ہو، ایتھیسٹ ہو، خدا کو نہ ماننے والا ہو، لیکن گھڑی پر وقت اور کیلنڈر پر تاریخ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ کوئی بھی اسے فرار حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہی ہیں مرکز تمام زمانوں کے۔ تھینک یو فار واچنگ، گاڈ بلیس یو۔